آج کوئٹہ میں بم دھماکے میں وہاں ریلوے اسٹیشن پہ 24 افراد شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت افسوس کی بات ہے، سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہے۔ دوسری طرف سوابی میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا، وہاں پہ عہد و پیمان کیے گئے، دعوے کیے گئے، دھرنا دیں گے، ہر صورت دیں گے اور دھرنے سے کبھی نہیں اٹھیں گے۔ دیکھتے ہیں کون دیتا ہے اور کون نہیں اٹھتا اور اس کا آگے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن سوالات کھڑے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی سنسیریٹی کے حوالے سے۔ صاف الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ان کی سنسیریٹی کے حوالے سے۔ جب کوئی سچویشن ہوتی ہے تو اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ کسے ہو رہا ہے۔ تو چلے کیلکولیٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ خان صاحب کے اندر رہنے کا سب سے بڑا نقصان تو ملک کو ہو رہا ہے، اس لیے کہ سیاسی استحکام نہیں آ پا رہا ہے۔ یہ الزام اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں پڑ گیا کہ خان صاحب کو انہوں نے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو جو عوامی طور پہ ان کے رسپانس آ رہا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا، اور اسی لیے شاید یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کوئی معاملہ درست ہو جائے، کوئی تصفیے کا راستہ نکل آئے اور آگے بڑھا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے بڑھتے ہیں۔ سب سے زیادہ فائدہ کس سے ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ فائدہ تو ان کی اپنی پارٹی کے لیڈرز کو ہو رہا ہے، کیونکہ جب تک خان صاحب پابند سلاسل ہیں، پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت جن کی اپنی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے، وہ مزے کر رہے ہیں۔ وہ سٹیج پہ آ کے ہیرو بنتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، عوامی پذیرائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ملتی اتنی خاص نہیں ہے۔ پھر دوسری پارٹی حکومت کو ظاہر ہے کہ ان کے سب سے بڑے رائیول ہیں، خان صاحب اندر رہیں گے تو وہ جو ان کی حکومت مضبوطی سے قائم رہے گی، ایٹ لیسٹ قائم رہے گی۔ تو یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہے۔ آئی ایم شیور کہ خان صاحب خود بھی ان باتوں کے بارے میں سوچتے ہوں گے، یا ان کے جو کوئی اکا دکا ہمدرد ہیں، جو سنسیئر لوگ ہیں، ان کو جا کے یہ پیغام دیتے ہوں گے کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور آپ کے لیے کتنی کوشش کی جا رہی ہے، کون کتنا سنسیئر ہے۔ وقت بتائے گا انہیں بھی، اور یہ ساری باتیں کھل کے سامنے آئیں گی۔ اس میں ایک بیانیہ چل رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اس بیانیے کی ایک بہت بڑی اس میں جو ایک آواز ہے بڑی امپورٹنٹ، وہ ہے مشاہد حسین صاحب کی۔ مشاہد حسین صاحب کو جو ینگر جنریشن ہے، جو 20-25 سال کے لوگ ہیں، شاید ان کو یاد نہیں ہے، ان کی نظروں سے وہ خبر نہ گزری ہو کہ جب جنرل مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو ٹیک اوور کیا تھا تو اس دن کیا ہوا، 1998 کو جب ٹیک اوور کیا تھا کیا ہوا تھا۔ اگلے دن خبر چھپی تھی کہ میاں صاحب جنرل دے کڑاکے کر دیو۔ یہ الفاظ اخبار میں چھپے تھے، میں فقط دوہرا رہا ہوں۔ یہ ہے مشاہد حسین صاحب کا بیک گراؤنڈ۔ یہ جس کے ساتھ گئے اس کی نیا ڈوب کے رہی۔ اب وہ آ کے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ پی ٹی آئی کا ایک کوئی باضابطہ طور پہ حصہ ہیں، ممبر ہیں، لیکن وہ یہ بیانیہ بلڈ کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے بھی یہ بیانیہ بلڈ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کی حکومت آئے گی اور وہ کال آئے گی اور یہاں سے عمران خان صاحب کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اب اگر فرض کر لیتے ہیں کہ ان کے ٹرمپ صاحب کے ساتھ تعلقات ایسے ہیں یا کوئی لابی ایسی ہے، بہت مضبوط لابی ہے، تو اس بیانیے سے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو کہا جا رہا ہے ٹی وی پہ آ کے اور سوشل میڈیا پہ اور دیگر جگہوں پہ، اس سے کیا اگر ایسا ہونا ہے تو اس کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر دی جائیں۔ یعنی کہ اب تو یہ ساری ٹیم جس نے اگر یہ کچھ کرنا بھی تھا وہ ڈیفینسو پہ چلی جائے گی کہ یہ بات تو زبان زد عام تھی، اور اب یہ مطلب اٹ از سو اوپن کہ ان کے کہنے پہ، یعنی پی ٹی آئی کے کہنے پہ امریکن ایڈمنسٹریشن نے کال کی۔ امیجن دیٹ، کین دیٹ ہیپن؟